الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست محبت کے سر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیز وقار سامعین کرام، قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلے تو ہم اس کو اسی طرف لگا دیں گے جس طرف وہ لگ چکا ہے، اور ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بنائیں گے، اور جہنم کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رسول پاک علیہ السلام کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلے، یہ دو باتیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں، حالانکہ یہ دو باتیں در حقیقت ایک ہی بات ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی مخالفت وہی کرتا ہے نا جو مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلتا ہے، اور مومنین کے راستے سے ہٹ کے وہی چلتا ہے جو رسول پاک علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ در حقیقت باتیں تو دو بنتی ہی نہیں تھی، یہ بات تو ایک ہی تھی، لیکن اللہ پاک نے ایک بات کو دو باتیں بنا کر کیوں پیش فرما دیا۔ پہلے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو شخص رسول پاک علیہ السلام کی مخالفت کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلے، دو باتیں بنا کے اللہ پاک نے پیش کیا ہے اس کلام کو، حالانکہ یہ دو باتیں نہیں ہیں، یہ تو ایک ہی بات تھی۔ رسول پاک علیہ السلام کی جو مخالفت کرے وہ کون شخص ہوگا؟ وہ وہی ہوگا جو مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلے گا، اور مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلنے والا وہی ہوگا جو رسول پاک علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ مخالف ہوگا۔ تو دو باتیں بنا کر اللہ پاک نے کیوں پیش فرمایا؟ ہاں، دو باتیں بنا کر اللہ پاک نے اس لیے پیش فرمایا چونکہ ایک سوال پیدا ہو رہا تھا۔ جب اللہ پاک نے پہلی بات فرمائی نا کہ جو شخص رسول پاک علیہ السلام کی مخالفت کرے، اب اس پر سوال پیدا ہو گیا تھا باری تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام کے مخالف کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ رسول پاک علیہ السلام کے مخالفین کی علامت کیا ہوگی؟ رسول پاک علیہ السلام کے جو مخالفین جو لوگ ہوں گے ان کی شناخت کیسے ہوگی؟ پہچان ہم کیسے کریں گے؟ یہ سوال پیدا ہوا تھا نا۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ فرما کر اللہ پاک نے اس سوال کا جواب دے دیا کہ رسول پاک علیہ السلام کے مخالف کو پہچاننا چاہتے ہو کہ حضور کا مخالف کون ہے؟ مخالفین مصطفیٰ کی پہچان یہ ہوگی دیکھنا کہ لوگ جو ہیں وہ مومنین کی تابعداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، مومنین کے بنائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں یا کہ نہیں چل رہے۔ اگر لوگ جو ہیں مومنین یعنی صحابہ کے، اولیاء کے، صالحین کے، اہل بیت کے بنائے ہوئے راستے پر چلیں تو سمجھ لینا یہ کیا ہیں؟ عاشقان مصطفیٰ ہیں، یہ غلامان مصطفیٰ ہیں۔ اور اگر لوگ جو ہیں مومنین کے راستے کو چھوڑ کر نیا راستہ بنائیں، سمجھ لینا یہ کیا ہیں؟ مخالفین مصطفیٰ ہیں۔ تو مخالفین مصطفیٰ کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی نیا راستہ بنائیں، کوئی نیا راستہ بنائیں۔ دیکھو ایک راستہ بالکل سیدھا سادہ سا لاہور کی طرف جا رہا ہے، اگر ہم اس راستے کے اوپر چل کر لاہور کی طرف جانا چاہیں تو ہم پہنچ سکتے ہیں، شام کو پہنچ جائیں گے۔ کوئی پیدل جانا چاہے تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے گا مگر پہنچ جائے گا۔ ایک راستہ کراچی کی طرف جا رہا ہے، پشاور کی طرف جا رہا ہے، ایک راستہ وہ جو بنا ہوا ہے، اگر آپ اس راستے کو اختیار کریں گے تو
منزل کو پالیں گے، منزل تک جا پہنچیں گے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں تو نیا راستہ بناؤں گا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ راستہ بناتے 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 آپ کھپ جائیں اور مر جائیں، منزل مقصود کو پا ہی نہ سکیں، منزل تک پہنچ ہی نہ سکیں. اللہ پاک نے فرمایا لوگو کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، نیا راستہ نہ بنانا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی نیا راستہ نہ بنانا، راستہ وہی اختیار کرنا جو مومنین کا ہے، یعنی جو صحابہ کا ہے، جو اہل بیت کا ہے، جو اولیاء کا ہے، جو صالحین کا ہے. اس راستے کو اپناؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم منزل مقصود کو پالو گے. یاد رکھ لیں آقا دو جہاں علیہ السلام کے فرائض میں دو چیزیں داخل تھیں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. حضور کے فرائض منصبی دو چیزوں پر مشتمل تھے. ایک کیا تھا؟ اپنی ذات کو سمجھانا، اور ایک کیا تھا؟ دین حق کو سمجھانا، پہنچانا. یہ دو چیزیں کیا تھی؟ آقا علیہ السلام کے فرائض میں داخل تھی، شامل تھی، آقا علیہ السلام کی ذمہ داری میں داخل تھی. نبوت اور رسالت مصطفیٰ کے یہ کیا تھے؟ دو فرض تھے. کیا؟ اپنے آپ کو سمجھانا کہ میں کیا ہوں، اور کیا تھا؟ دین حق کو پہنچانا اور دین حق کو سمجھانا. یہ دو چیزیں داخل. آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کو بھی سمجھایا اور آقا علیہ السلام نے دین حق کو بھی پہنچایا. اپنی ذات کو بھی سمجھایا کیونکہ اپنی ذات کو سمجھانا بہت اہم تھا، بہت ہی اہم تھا. اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنے آپ کو 40 سال تک سمجھایا. 40 سال تک مصطفیٰ اپنے آپ کو دکھاتے رہے، اپنے آپ کو مرواتے رہے، اپنے آپ کو سمجھاتے رہے، اپنے آپ کو پڑھاتے رہے اور اپنے آپ کو دکھاتے رہے. اور صرف 23 برس تک مصطفیٰ علیہ السلام نے دین کو پہنچایا اور دین کو سمجھایا. دین کو سمجھانا ضروری تھا مگر کم ضروری تھا. اپنے آپ کو سمجھانا کیا تھا؟ زیادہ ضروری تھا. مصطفیٰ نے 40 سال تک اپنے آپ کو سمجھایا. اچھا 40 سال تک مصطفیٰ اپنے آپ کو سمجھاتے رہے. 40 سال تک مصطفیٰ نے اپنے آپ کو کیوں سمجھاتے رہے؟ اپنے آپ کو جو 40 سال تک سمجھاتے رہے، پڑھاتے رہے، دکھاتے رہے، کیوں؟ ہاں اس لیے کہ انہی کو نہیں سمجھو گے تو دین کو کیا سمجھو گے؟ انہی کو نہیں سمجھو گے ان کی ہدایات کو کیا سمجھو گے؟ انہی کو نہیں سمجھو گے ان کی تعلیمات کو کیا سمجھو گے؟ انہی کو نہیں سمجھو گے ان کی ہدایات کو کیا سمجھو گے؟ ارے جب تم محمد الرسول اللہ کو نہیں سمجھو گے تو لا الہ الا اللہ کو کیا سمجھو گے؟ دیکھو آقا علیہ السلام کی انگوٹھی تھی. آقا علیہ السلام نے اس انگوٹھی کے اوپر اپنا نام محمد الرسول اللہ لکھوا رکھا تھا. کیسے لکھوایا تھا؟ لکھائی کا طریقہ آج کل آپ جانتے ہیں، لکھائی دائیں سے بائیں طرف ہوتی ہے یا بائیں سے دائیں طرف ہوتی ہے. عربی لکھنی ہو، اردو لکھنی ہو دائیں سے بائیں طرف، انگلش لکھنی ہو تو کیسے لکھتے ہیں؟ بائیں سے دائیں طرف. مگر نیچے سے اوپر کی طرف یا اوپر سے نیچے کی طرف یہ لکھائی کا کوئی طریقہ نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی پسندیدہ اختیار کردہ زبان کیا تھی؟ عربی تھی. وغیرہ تو حضور ساری زبانیں جانتے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے جس نبی کو جس قوم کی طرف بھیجا اس قوم کی زبان دے کر بھیجا. مصطفیٰ چونکہ ایک قوم کی طرف نہیں، وہ ساری اقوام کی طرف آئے. مصطفیٰ تمام زبانیں لے کر آئے. تو مصطفیٰ کی زبان کیا تھی؟ بظاہر اختیار کردہ پسندیدہ زبان عربی. اب مصطفیٰ نے کیسے لکھنا تھا یا لکھوانا تھا؟ دائیں سے بائیں طرف؟ مگر نہیں، احادیث گواہ ہے اور آج بھی وہ تصویر آپ کو انگوٹھی کی مل جاتی ہے. آقا علیہ السلام نے کیسے لکھا؟ نیچے سے اوپر کی طرف. محمد الرسول اللہ انگوٹھی کے نگینے پر مصطفیٰ نے لکھوایا. کیسے؟ نیچے سے اوپر کی طرف. کیسے؟ سب سے نیچے لکھا لفظ محمد، اس سے اوپر لکھا لفظ رسول، اس سے اوپر لکھا لفظ اللہ. اس طریقے سے لکھا. کیوں؟ اتفاقیہ بات تھی؟ نہیں، اتفاقیہ بات نہیں تھی. مصطفیٰ نے امت کو پیغام دینا تھا. پیغام کیا تھا؟ میری امت جب تک جانا ہے تو سب سے نیچے ہے لفظ محمد. پہلے محمد بھالے محمد کی محبت میں فنا ہو جاؤ، محمد کے ادب میں فنا ہو جاؤ، محمد کی محبت میں فنا ہو جاؤ. جب تم محمد کی محبت میں فنا ہو جاؤ گے، اوپر لکھا تھا رسول. رسول محمد کا منصب ہے، رسول محمد کا عہدہ ہے، رسول محمد کا مرتبہ ہے. جب تم محمد کی محبت میں فنا ہو جاؤ گے، محمد تمہیں رسالت کی تعلیمات دیں گے، وہ رسالت کا فیض دیں گے، رسالت کا نور دیں گے. جب تم رسالت کا نور لے لو گے، اوپر لکھا تھا لفظ اللہ، پھر تم اللہ تک جا پہنچو. یعنی تمہارا کام فی الفور
رب تک جانا نہیں ہے، تمہارا کام بس مصطفیٰ کے قدموں میں آنا ہے، اور مصطفیٰ کا کام تمہیں پکڑ کر خدا تک پہنچانا ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام، للہ الحمد میں جہاں سے مسلمان گیا۔ ہمارے استاد گرامی علامہ خادم حسین نظوی علیہ الرحمہ کا یہی پیغام تھا کہ صرف انہیں کو جانا جائے۔ اگر آخرت کامیابی کے ساتھ آخرت کو لینا چاہتے ہو، یعنی آخرت اپنی کامیاب کرنا چاہتے ہو، تو پھر پیغام صرف یہ ہے، انہیں جانا جائے، انہیں مانا جائے، غیر سے کوئی کام نہ رکھا جائے۔ للہ الحمد میں جہاں سے مسلمان گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کامیابی کے ساتھ تم منزل کو پالو گے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام بھی تھا، اور یہی ہمارے استاد گرامی کا پیغام تھا۔ دیکھیں ذات کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ پہلے ہے، اللہ کی ذات پہلے ہے، اللہ کی ذات پہلے، ساری مخلوقات اور مخلوقات میں سے اولین مخلوق مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ بعد میں ہے۔ لا الہ الا اللہ ذات کے اعتبار سے پہلے ہے، مگر معرفت کے اعتبار سے محمد رسول اللہ پہلے ہے۔ ذات کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ بعد میں ہے۔ وجود کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ بعد میں ہے، مگر علم کے اعتبار سے محمد رسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں ہے۔ معرفت کے اعتبار سے محمد رسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں ہے۔ علم و عرفان کے اعتبار سے محمد رسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں ہے، مگر اللہ پاک نے اس کلمے کو مخلوق کے بیچ میں رکھا یوں ہوا ہے کہ اگر ہم ادھر سے چلیں تو لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ بعد میں ہے، ادھر سے چلیں تو محمد رسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں ہے۔ جیسے دیکھو نا، سورج پہلے ہے، روشنی بعد میں، چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں، دریا پہلے ہے، روانی بعد میں ہے۔ ادھر سے چلیں تو سورج پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے۔ ادھر سے چلیں تو روشنی پہلے ہے، سورج بعد میں ہے، چاندنی پہلے ہے، چاند بعد میں ہے۔ بتاؤ ہم ادھر سے آ رہے ہیں یا ادھر سے جا رہے ہیں؟ چونکہ ہم ادھر سے جا رہے ہیں، ادھر سے محمد رسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں ہے۔ اچھا یہی وجہ پوری کائنات میں کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ کوئی شخص محمد رسول اللہ تک پہنچے بغیر لا الہ الا اللہ تک جا پہنچا ہو۔ کیونکہ کیا ہے، محمد رسول اللہ پہلے ہے۔ جو خدا تک جانا چاہتا ہے پہلے در مصطفیٰ پہ آئے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ بات ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات کو کیا ہے، تقدم حاصل ہے، حضور پہلے ہیں، ایمان کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عرفان کے اعتبار سے، تو پھر ہمارا کلمہ یہ کیوں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ پہلے اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت الوہیت کا ذکر ہوتا ہے، بعد میں مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ کلمہ ہم ایسے کیوں پڑھتے ہیں؟ کلمہ تو پھر ہمارا یوں ہونا چاہیے تھا، محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ، کہ محمد اس اللہ کے رسول ہیں جس اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ کلمہ تو یوں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کلمے کی ترتیب کیوں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ ہاں اس لیے ترتیب ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے، دعویٰ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دعویٰ کر دیا، کوئی معبود نہیں، دعویٰ کر دیا، یہ دعویٰ ہے۔ اور آگے محمد الرسول اللہ یہ کیا ہے، دلیل ہے۔ محبوب تجھے ہم نے ارسلنا کا شاہدہ، تجھے ہم نے دلیل بنا کے قد جاکم برہان من ربکم، یہ اپنے رب کی طرف سے کیا بن کے آئے ہیں، برہان بن کے آئے، یہ دلیل بن کے آئے۔ تو محمد رسول اللہ یہ کیا ہے، دلیل، اور لا الہ الا اللہ کیا ہے، دعویٰ، اور دعویٰ پہلے ہوتا ہے، دلیل بعد میں۔ اس لیے ترتیب کیا ہے ایسے۔ اور ایک حدیث پاک کی بھی دلیل پیش کر دوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کو لے کے آئے کہ جب اللہ پاک نے نور محمدی کو پیدا فرمانا چاہا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا، محمد الرسول اللہ، بس فرمایا
ساتھ ہی نور محمدی ظاہر ہوا اور اس نے ظاہر ہو کے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ نور محمدی جلوہ وحدت خدا بندی میں فنا ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ، جواباً نور محمدی ظاہر ہوا اور اس نے ظاہر ہو کے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یہ کہہ کر نور محمدی جلوہ وحدت خدا بندی میں فنا ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ، جواباً نور محمدی ظاہر ہوا اور اس نے ظاہر ہو کے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ مل گئی نا کہ لا الہ الا اللہ کہنا سنت کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی ہے۔ کس کی سنت ہے؟ آقا تو جہاں ہمارے آقا کی ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کہنا سنت کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو ہم دو سنتیں تم پر متعین کر رہے ہیں، تم پر مسلط کر رہے ہیں، تم پر فرض کر رہے ہیں۔ ایک سنت میری ہے اور ایک سنت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ پوچھا باری تعالیٰ ان دو سنتوں میں سے پہلے ہم کس سنت کو ادا کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا میری سنت کو بعد میں رہنے دینا، پہلے میرے مصطفیٰ کی سنت پڑھنا، کہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ پہلے اس لیے پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ سنت مصطفیٰ جو ہے، اللہ نے کہا میری سنت کو دوسرے نمبر پہ رکھو، پہلے میرے مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرو۔ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُبَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، رب کی بھی تسبیح کرو مگر بعد میں کرو، پہلے میرے مصطفیٰ کا ادب بیان ادب کرو۔ اور اگر ہم یوں پڑھتے محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے کلمہ پڑھ لیتے، کلمہ تو درست ہو جاتا، مگر پھر کیا ہوتا؟ ایک خرابی لازم آ جاتی کہ لفظ اللہ لفظ محمد سے جدا ہو جاتا۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو لفظ اللہ لفظ محمد کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور لفظ محمد لفظ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور اگر ہم یوں کہہ لیتے محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ تو پھر کیا ہوتا؟ لفظ اللہ اینڈ میں چلا جاتا، لفظ محمد شروع میں آ جاتا، بیچ میں لفظوں کی جدائی آ جاتی، فاصلہ آ جاتا، فرق آ جاتا۔ اللہ پاک نے کہا نہیں، کلمے کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا نام میرے نام سے اور میرا نام جو ہے میرے مصطفیٰ کے نام سے جدا ہو جائے، نہیں، اس طریقے سے کلمہ پڑھو کہ میرا نام میرے مصطفیٰ کے نام کے ساتھ اور مصطفیٰ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے۔ ارے جو رب ہو کر اپنا نام مصطفیٰ کے نام سے جدا کرنا گوارا نہیں کرتا ہے، وہ اپنی ذات مصطفیٰ کی ذات سے جدا کرنے کیسے گوارا کرے گا؟ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کو اپنانا، مومنین کے راستے کو نہ چھوڑ دینا۔ اب یہ مومنین کا راستہ کون سا راستہ ہے اور آج ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم اہل سنت ہیں۔ کیا ہیں؟ فخر کے ساتھ کہا کریں اہل سنت کسی فرقے کا نام نہیں ہے، اہل سنت کسی گروہ کا نام نہیں ہے، اہل سنت کسی جماعت کا نام نہیں ہے، اہل سنت اس عقیدے کا نام جو عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا۔ ہم اہل سنت، ہمیں سے اس بات پر کیا ہے؟ فخر ہے۔ ہم یہ نہیں ہم مسلمان ہیں صرف، مسلمانوں میں تو ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں، یہ کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں، یہ کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں۔ اور حضور نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی، باقی تمام جہنم میں چلے جائیں گے۔ ساروں کو مصطفیٰ نے درست نہیں کہا، قرار دیا، سارے درست نہیں ہیں، ایک ہم کیا اہل سنت۔ کیوں بھائی اہل سنت کیوں ہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل سنت اس لیے، سنی وہ ہوتا ہے جو سن کے مانتا ہو، ہم ایسی بات نہیں مانتے۔ سنی وہ ہوتا جو سن کے مانتا ہو، بھی ہر کوئی سن کے مانتا، عیسائی بھی سن کے مانتے ہیں، یہودی بھی سن کے مانتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ہر کوئی سنتا ہے، سمعنا وأطعنا، پہلے سنتے ہیں پھر بعد میں اطاعت کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوگی۔ اہل سنت کیوں ہیں؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل سنت اس لیے ہیں کیونکہ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں۔ کس کو مانتے ہیں؟ کتاب کو بھی مانتے ہیں، سنت کو بھی مانتے ہیں، اس لیے ہم کیا ہو گئے؟ اہل سنت۔ اگر یہ بات ہوتی، میں کہتا ہوں یہ بات بھی درست نہیں ہے، اگر یہ بات ہوتی تو کتاب کو بھی تو ہم مانتے ہیں، اہل کتاب کو نہیں کہلاتے۔ ہم اہل کتاب
کیوں نہیں کہلاتے؟ نہیں، ہم اہل کتاب نہیں ہیں، اہل کتاب تو یہودی ہیں، اہل کتاب تو عیسائی ہیں، ہم اہل کتاب نہیں، ہم کیا ہیں؟ اہل سنت ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل سنت اس لیے ہیں کیونکہ ہم سنتیں ادا کرتے ہیں، سنتیں پڑھتے رہتے ہیں، فجر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں، مغرب عشاء کی سنتیں، یہ ساری سنتیں چونکہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں، اس بنا پر ہم کیا ہوئے؟ اہل سنت۔ بھئی اگر یہ بات ہے تو پھر ہم فرض بھی تو پڑھتے ہیں، نفل بھی تو پڑھتے ہیں، واجب بھی تو ادا کرتے ہیں، تو اہل فرض کیوں نہیں؟ اہل واجب کیوں نہیں کہلاتے؟ اہل نفل کیوں نہیں کہلاتے؟ نہیں، ہم اس بنا پر بھی اہل سنت نہیں کہ ہم سنتیں ادا کرتے ہیں، اس بنا پر اہل سنت، اس بنا پر بھی اہل سنت نہیں ہے۔ تو پھر اہل سنت کیوں ہیں؟ ہاں، اہل سنت اس لیے ہیں کہ اہل سنت میں جو لفظ سنت ہے، سنت کا معنی ہے راستہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ راستہ۔ ہم اس راستے کو اپناتے ہیں جو راستہ ہمیں صحابہ نے دیا، جو راستہ ہمیں اہل بیت نے دیا، جو راستہ ہمیں اولیاء صالحین نے دیا، جو راستہ ہمیں کاملین نے دیا۔ یعنی نیا راستہ نہیں بناتے، جو راستہ انبیاء نے بنا دیا، اولیاء صالحین نے اختیار کر لیا، ہم اس بنے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اس لیے ہم کیا ہیں؟ اہل سنت۔ اور جو لوگ اس راستے کو چھوڑ کر نیا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ اہل سنت نہیں، وہ کیا ہیں؟ اہل بدعت۔ وہ کیا ہیں؟ اہل بدعت۔ ہم اہل قرآن بھی نہیں ہیں، ہم اہل قرآن نہیں ہیں۔ جی ہم تو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نہیں، ہم اہل قرآن نہیں ہیں۔ قرآن بے شک پڑھتے بھی ہیں، قرآن پہ ایمان اقرار رکھتے ہیں، ساری چیزیں، مگر اہل قرآن ہم نہیں۔ اہل قرآن تو وہ ہو سکتا ہے جو قرآن کے جملہ رموز کو، اسرار کو، معانی کو، مطالب کو، مفاہیم کو جانتا ہو۔ قرآن مجید کے کس لفظ کا کیا شان نزول ہے، یہ کیوں نازل ہوا، اس کا معنی کیا ہے، ظاہری معنی کیا ہے، باطنی معنی کیا ہے، یہ ساری چیزیں جانتا ہو۔ اور یہ ہمت تو سیدنا جبرائیل کے پاس بھی نہیں تھی۔ یہ قرآن مجید کے جملہ رموز و اسرار، تمام بھیدوں کو جاننے والے ہوں، یہ ہمت و طاقت تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام، وہ فرشتہ جو تمام انبیاء کا کیا ہے؟ صحابی ہے، آقا علیہ السلام کے پاس وحی لانے والا فرشتہ، تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ یہ طاقت و ہمت اور بساط ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ وہ بھی حضور کے پاس آئے، جب عرض کیا یا رسول اللہ کاف، حضور نے فرمایا علم تو، ہاں، حضور نے فرمایا علم تو، عین، حضور نے فرمایا علم تو۔ عرض کیا آقا مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ان کا معنی کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، اس سے اللہ کی منشا کیا ہے، اس سے اللہ کی غرض کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا علم تو جبرائیل مجھے تو پتا ہے اس سے اللہ کی کیا مراد ہے، اس سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس سے اللہ کی منشا کیا ہے۔ عرض کیا کہ میں تو لانے والا، مجھے تو خبر ہے نہیں۔ فرمایا جبرائیل یہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان راز کی باتیں ہیں، یا خدا جانتا ہے یا ان کو مصطفیٰ جانتا ہے۔ قرآن مجید کے جملہ اسرار و حکم اور جملہ رموز صرف ساری کائنات میں مصطفیٰ جانتے ہیں، اس لیے اہل قرآن صرف مصطفیٰ ہے۔ اہل قرآن صرف کیا ہیں؟ حضور ہیں۔ ہم اہل قرآن نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ اہل سنت۔ اور پھر ہم اہل قرآن کس طرح ہو سکتے ہیں؟ قرآن تو ہماری دلیل بھی نہیں ہے، قرآن ہماری، یاد رکھ لیں، قرآن مجید ہماری کیا ہے؟ دلیل بھی نہیں، ہماری دلیل نہیں ہے۔ یہ ہماری دلیل ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو ہماری دلیل ہے، نہیں، ہماری دلیل نہیں۔ قرآن مجید دلیل کس کی ہے؟ حضور کی ہے۔ ہماری دلیل بس محمد مصطفیٰ ہیں، حضور جو فرماتے ہیں بس وہی شریعت ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے۔ قرآن دلیل ہماری نہیں، محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اگر قرآن مجید دلیل ہماری ہوتی تو جب ایک شخص نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر میں 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، میں تو صرف 2 پڑھوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے 5 نمازیں فرض ہیں، چلیے کیا ہیں؟ صرف 2 نمازیں فرض ہیں۔ تو کوئی صحابی کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں، اللہ پاک کے فرمان کے اندر تو قرآن کے اندر کیا ہے؟ 5 نمازوں کی بات ہے اور آپ 2 نمازوں کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، صحابہ نہیں بولے، وہ جانتے تھے قرآن ہماری دلیل نہیں، مصطفیٰ کی دلیل ہے، ہماری دلیل تو محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر قرآن پاک ہماری دلیل ہوتا تو جب تاجدار کائنات علیہ السلام نے روزے کا جو کفارہ بیان کیا تھا قرآن مجید نے اس کے خلاف کر دیا،
اس نے کہا یا رسول روزہ توڑ چکا ہوں، اب کیا کروں؟ اور میں ایسے کروں؟ اس نے کہا یار ایسا تو کر نہیں سکتا، پھر میں کھجوروں کا ٹکڑا لے جا کے کفارہ ادا کر دے۔ نہیں یا رسول سب سے زیادہ غریب تو میں ہوں۔ فرمایا جاؤ جا کے کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر قرآن پاک ہماری دلیل ہوتا تو کوئی صحابی کہہ بیٹھتا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید نے تو کفارہ یہ بیان کیا کہ 60 مساکین کو کھانا کھلایا جائے یا 60 مسلسل روزے رکھے جائیں، آقا آپ اس کے خلاف آرڈر دے رہے ہیں؟ نہیں، کوئی صحابی نہیں بولے، وہ جانتے تھے قرآن ہماری دلیل نہیں، قرآن مصطفیٰ کی دلیل۔ اگر قرآن پاک ہماری دلیل ہوتا تو قرآن مجید نے تو کہا مردوں کے لیے کیا سونا حرام، کوئی مرد سونا نہیں پہن سکتا، زیور مرد نہیں پہن سکتے، یہ صرف خواتین پہنیں گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمارا فلاں صحابی جو ہے وہ سونے کے کنگن، حضرت سیدنا کیا ان کا اسم گرامی وہ پہن سکتے ہیں، سراقہ بن مالک وہ سونے کے کنگن پہنیں گے۔ اگر کیا اسے کہتے ہیں قرآن مجید ہماری دلیل ہوتا تو صحابہ بول پڑتے یا رسول اللہ سونے کے کنگن، سونے کی انگوٹھی بھی اسلام نے اور قرآن نے مردوں پر حرام قرار دی ہے، آپ کس طریقے سے اجازت دیے جا رہے ہیں؟ نہیں بولے، وہ جانتے تھے قرآن مجید جو ہے دلیل مصطفیٰ کی ہے اور ہماری دلیل کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بھائیو ہم اہل قرآن نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ اہل حدیث بھی نہیں ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اہل حدیث بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اہل حدیث بھی وہ ہو سکتا ہے جس کو تمام حدیث یاد ہوں، یا کم از کم اتنی حدیث تو یاد ہو نا جن سے شریعت کے احکام نکلتے ہیں، جن سے شریعت کے احکام ثابت، جن حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، کم از کم اتنی حدیث تو یاد ہو۔ اور صورتحال ہماری ہمیں 10 حدیثیں یاد نہیں ہوتی، یہ 10 حدیثیں ہمیں یاد ہی نہیں ہیں، اور ہم کہیں ہم تو اہل حدیث ہیں، اور ہم تو اہل حدیث ہیں۔ ہم اہل حدیث بھی نہیں، اہل قرآن بھی نہیں، ہم اہل فرض، اہل واجب، اہل نفل بھی نہیں، ہم صرف کیا ہیں؟ اہل سنت ہیں، اہل فرض بھی نہیں۔ بے شک فرض پڑھتے ہیں مگر اہل فرض نہیں ہیں، واجب ادا کرتے ہیں مگر اہل واجب نہیں ہیں، سنت نوافل ادا کرتے ہیں مگر اہل سنت ہیں، اہل نوافل نہیں ہیں۔ کیوں بھائی؟ فرض کی عمر کیا ہے؟ بچہ بالغ ہوتا ہے 10 12 13 سال کی عمر میں، اس سے پہلے فرض نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد جب تک بچہ زندہ رہتا ہے، لڑکا زندہ رہتا ہے بالغ ہو جانے کے بعد تب تک فرض رہتا ہے، وہ مر گیا فرض ختم۔ سنت کی عمر بھی، نفل کی عمر بھی یہی ہے، واجب کی عمر بھی کیا ہے؟ یہی ہے کہ بچہ جو ہے جب ہوش سنبھالتا ہے 10 12 سال کا ہوتا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے یہ نفل ہے، اس طریقے سے نماز پڑھنا ہوگی، اس طریقے سے وضو کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے اس کو ہوش نہیں ہوتا، وہ نفل بھی نہیں پڑھتا، اس سے پہلے اس پر واجب کا وجوب بھی لازم نہیں ہوتا بلوغت سے پہلے، اور پھر یہ نفل، یہ واجب اور فرض کب تک رہتے ہیں؟ جب تک وہ زندہ رہتا ہے۔ مر گیا تو سارے ختم، نہ فرض اس پر کوئی رہا، نہ اس پر کوئی واجب رہا، نہ اس پر کوئی نفل رہا۔ مگر بھائیو سنت کو دیکھیے، ہم اہل فرض نہیں ہیں، اہل واجب و اہل نفل نہیں، ہم کیا ہیں؟ اہل سنت۔ کیوں؟ کہ سنت میں دوام ہے، سنت میں استمرار ہے، سنت میں کیا ہے؟ ہمیشگی ہے۔ کیسے؟ انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونا سنت، انسان نہاتا ہے، نہانا سنت، اذان دی جاتی ہے، اذان دینا سنت، زندگی گزارتا ہے، زندگی گزارنا سنت، عبادات ادا کرتا ہے، معاملات طے کرتا ہے، یہ ساری چیزیں سنت۔ مر جاتا ہے، وصال کرنا سنت، اور مومن ہونے کے ناطے سے جنت میں جاتا ہے، جنت میں جانا سنت، اور جنت میں جا کر ہمیشہ رہے گا، جنت میں جا کر ہمیشہ رہنا سنت۔ یعنی سنت میں کیا ہے؟ دوام ہے، سنت میں کیا ہے؟ ہمیشگی ہے، سنت میں کیا ہے؟ تسلسل ہے، سنت میں کیا ہے؟ اجراء ہے۔ اس لیے ہم اہل فرض بھی نہیں، اہل واجب بھی نہیں، اہل نفل بھی نہیں، ہم کیا ہیں؟ اہل سنت۔ کچھ لوگ کہتے ہوتے بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہوتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بد عقیدہ، بد مذہب ہوتی، ہم بھی اہل سنت، ہم بھی اہل سنت۔ نام بدلنے سے کام نہیں چلے گا، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی، سبھی کو جو ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی۔ صرف نام بدلنے سے کام نہیں چلے گا۔ امام تستری علیہ الرحمہ فرماتے من لم یرا ولایت الرسول فی جمیع احوالہ لم یجد حلاوت السنہ، کہ جب تک انسان جو ہے صحیح العقیدہ نہ ہو جائے، اپنے جملہ احوال کا مصطفیٰ کو اپنا ولی و وارث نہ سمجھے،
وہ اہل سنت ہو سکتا ہی نہیں، اس کو سنت کا فیض نہیں مل سکتا ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا حضور ذرا بتا دیں، آج بڑے لوگ پھر رہے ہیں او جی میں بھی اہل سنت ہوں، میں بھی اہل سنت ہوں، ہر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتا پھر رہا ہے، ذرا پہچان قرار دیں کہ اہل سنت کسے کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا جب یہ صورتحال ہو کہ ہر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتا پھرے، پھر دیکھنا مصطفیٰ کی ذات پر کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام کون بھیجتا ہے۔ جو کثرت کے ساتھ مصطفیٰ کی ذات پر صلاۃ و سلام بھیجے، سمجھ لو وہ کیا ہے، اہل سنت ہے۔ اور جو مصطفیٰ کی ذات پر صلاۃ و سلام سے کترائے اور گھبرائے اور گریزاں ہو، سمجھ لو وہ کیا ہے، اہل بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اہل سنت بنا کے ہی رکھے اور اہل سنت پہ ہی موت دے۔